الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ ابھی 3 دسمبر 2011 کو سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا، اور واقعہ اس انداز میں بیان کیا گیا ابتدائی طور پہ کہ کسی شخص نے توہین رسالت کی ہے، مسلمانوں نے جذبات میں آ کر اس کو قتل کیا ہے، پھر اس کی لاش کو جلا دیا ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اس پر لوگوں نے تبصرے بھی کیے، آراء بھی پیش کی، مجھ سے بھی بعض حضرات نے رابطہ کر کے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ بات یہ نشین فرما لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا احترام ہم پر فرض ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بہت بڑا جرم بلکہ ناقابل معافی جرم ہے، اور اس جرم کی سزا اسلام میں اور پاکستان کے قانون میں سزائے موت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے جرم کا ارتکاب کرے، آپ ثبوت، شہادات اور گواہیوں کے ساتھ اس کو قانون کے حوالے کریں اور قانونی راستہ اختیار کریں اور عدالت کے حوالے اس کو لے کریں، اور اگر عدالت ثبوتوں کے باوجود ایسے شخص کو بری کر دے اور چھوڑ دے تو مجرم عدالت ہے، مجرم جج ہے، آپ مجرم نہیں ہے۔ جو آپ کے اختیار میں تھا آپ نے وہ کر دیا ہے، جو آپ کے اختیار میں تھا آپ نے وہ کیا ہے، آپ مجرم نہیں ہیں، مجرم وہ ہیں، آپ تو مجرم نہیں ہیں۔ جو آپ کے اختیار میں ہے آپ وہ کام کریں۔ اور یہ بات یہ نشین فرمائیں کہ شریعت میں اگر کسی جرم کی سزا انتہائی سخت ہے تو اس جرم کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت کڑی ہے۔ مثلاً اگر شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت یہ زنا کریں، اسلام کہتا ہے رجم کرو، سنگسار کر دو، لیکن اس جرم کے ثبوت کے لیے گواہیاں بہت مضبوط چاہیے، شہادت بہت مضبوط چاہیے۔ شریعت نے شرائط اتنی سخت رکھی ہیں کہ آج تک کبھی سنگسار والی سزا ثبوتوں کی بنیاد پہ نہیں دے گی، جب بھی ہوئی ہے تو اعتراف کی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ مجرم خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، پھر اس کو سزا ملی ہے۔ اور ایک اہم بات، ایسا واقعہ پیش آیا تو یہ واقعہ کوئی علماء کی طرف سے نہیں ہے، کوئی دینی مدارس کے طلباء کی طرف سے نہیں ہے، کوئی مذہبی طبقے کی طرف سے نہیں ہے، ایک فیکٹری کے ورکر یہ کام کرتے ہیں، تو اس کی آڑ میں دین پر، دینداروں پر، مذہبی طبقے پر بھبکیاں کسنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھی ہمارے لیے خیال کرنا ضروری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، نمبر 1، یہ عدالت اور قانون کا کام ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ عام شخص کے لیے ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور محض شبہ، محض الزام، محض کسی کے بھڑکانے پر کسی کی جان کو لے لینا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کے لیے ملک پر رحم کریں، ملک و ملت کو بدنام نہ کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں، ملک کی حفاظت کریں، ملک کو انتشار سے بچائیں، ملک کو مذہبی منافرت سے بچائیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اسلام ہمارا نظریہ ہے، پاکستان ہمارا جغرافیہ ہے، ہم نے اپنے نظریے اور اپنے جغرافیے دونوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو ٹھیک نہ ہو، ایسا قدم نہ اٹھائیں جو مناسب نہ ہو، قدم وہ اٹھائیں جس کی شریعت اور قانون اجازت دیتی ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اسلام کا بھی خیال کریں، قانون کا بھی خیال کریں، انشاءاللہ اسلام بھی زندہ اور باقی رہے گا، پاکستان بھی پائندہ اور باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔